بچہ نہیں ہوں 8 سال کا جس کو کوئی کال کر کے کہے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا. الحمدللہ میں ہر چیز خود اپنے امن میں چو. اینی وے دیکھیں میں کچھ پوائنٹ رکھ دیتا ہوں عامر اک صاحب. میں نے اس آپ کے سے بعد کچھ آپ پوچھا مجھے پیارے بھائی، جی میں نے آپ سے کچھ وہی میں پوچھا. اسی سے ریلیٹڈ ہی پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ پھر مجھے 10 گھنٹے کے لیے بھی بٹھائیں گے تو طاہر یہاں سے جائے گا نہیں. نہیں، میں آپ سے ٹھیک کچھ ہے پوچھ رہا ہوں. ہاں میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں I'm available. I'm آپ totally اویلیبل ہیں. available. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی تھینک جی یو، بہت شکریہ. جی جی دیکھیں پلیز یہاں آپ پہ بات کچھ کریں. جی جی کچھ پوائنٹ ہیں میں وہ رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بلایا گیا اوپر. موضوع سے طاہر بھائی، موضوع سے ریلیٹڈ آپ رکھنے لگے ہیں پوائنٹ؟ بالکل موضوع چلیں سے جی ریلیٹڈ پلیز ہوں گے. گو ہیڈ پلیز. جی دیکھیں پہلا موضوع سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے کہ جب یہاں پہ میں اپنے اکابرین پہ بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں سات و اسلام اور دوسرے ان کے ساتھ جو اچرامن چیزیں میں ایڈ کرتا ہوں تو اس کی مجھے یہاں پہ اجازت نہیں ملے گی. ڈیفینیٹلی آئی نو دیٹ. اور اس میں یہ کہ ماحول خراب ہوگا، پہلی بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایون کہ بہت مشکل تھا اوپر آنا بھی، کیونکہ کچھ بھائی ایسے بیٹھے نام نہیں لیتا اور وہ میرے اکابرین کو برا بھلا بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اور سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ شاتم ہوتا، گالیاں دیتا ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اللہ کے نبی کو، میں کسی مذہب اور کا ہوتا تو مجھے ڈیفینیٹلی اجازت نہیں دی جاتی اوپر آنے کی. تو سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی، میرے پاس بھی وہی حق ہے. اور تیسری چیز جو اس سارے میں دیکھتا ہوں عامر صاحب کہ یہاں پہ کیونکہ اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کنٹینیوسلی آپ کی طرف وہی چیزیں بار بار ہوتی ہیں پر آپ لوگ اس کو کنڈیم نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ بیٹھ کے کوئی نیوٹرل کنورزیشن کو کنٹینیو کیا جائے. ہوپ فلی آپ سمجھیں گے. پہلا پوائنٹ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اس پہ نہ تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں نہ ہماری طرف سے کوئی کرنا چاہتا ہے. اچھا طاہر صاحب، اس پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ براڈ لگا کے بیٹھے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری نیت ہے کہ دین اسلام کی دعوت و اشاعت کی جائے. ٹھیک ہے، اشاعت و ترویج کی جائے، جو ہم اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. دعوت دین، دعوت اسلام. دعویٰ آپ کا بھی کاؤنٹر یہی ہے. جس دین مذہب کو آپ مانتے ہیں آپ کی جماعت کا بھی یہی دعویٰ ہے. بلکہ آپ کی جماعت کے ایک چیف مربی ہیں مبشر احمد کالون صاحب، جن کا فرمان جو ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب احمدی فوت ہوتا ہے تو اسے قبر میں 2 سوال ہوتے ہیں. ایک تبلیغ کی تھی اور دوسرا چندہ دیا تھا. میننگ کہ تبلیغ آپ کے لیے ساری عمر کے لیے آپ کے اوپر لازم ہے. تو اس تبلیغ کے لیے جب میں آپ کی براڈس پہ جاتا تھا تو میں کس طرح احترام بھی کرتا تھا آپ کے شاعر کا، آپ کے ڈیکورم کا بھی وہاں پہ. اور اگر میں عقیدے کا اظہار کروں، جب آپ لوگ گفتگو کرتے تھے اور میرے لیے لازم ہوتا کہ میں عقیدے کا اظہار کرتا تو میں بھی کرتا. پھر میں کیوں نہیں اس طرح سے کر رہا تھا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ڈیکورم کو میں نے فالو کرنا ہے. اور اگر میں ایک مشن اور مقصد لے کے گیا ہوں دین اسلام کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک راستہ اوپن کرنا، ایک ڈائلاگ اوپن کرنا جس سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا راستہ کھلے، یہ تھا میرا مقصد و مشن. اس کے اوپر مجھے بہت سارے لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ بھی کیا دونوں طرف سے، لیکن میں نے ہر ضرب برداشت کی اور آپ خود گواہ ہو. ہر ضرب میں نے برداشت. ضرب پتہ کیا ہے؟ ضرب سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کو مسلسل سور اور بندر کہا جائے، اور وہ میرے سامنے کہا جاتا رہا. رائٹ؟ تو طاہر صاحب، کیا میں اپنے اکابرین کو سور اور بندر سمجھتا ہوں؟ اس ایک فکرے کے اوپر انعام اللہ ورق کے ساتھ 10 سال سے اوپر کا میرا سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے آج کے دن تک. اور وہ خود گواہ ہے اور اب سب لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ وہ میرا اس کا قریبی خاندانی تعلق ہے. رائٹ؟ آج تک سور اور بندر کے 2 الفاظ کے اوپر فزیکل تعلقات کو ختم کر دیا. رائٹ؟ تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ میرے لیے اس کے اوپر 0 ٹالرنس تھا. لیکن میں آپ کی براڈس کے اوپر جا کے کس طرح اس تبلیغ کے ایک لارجر مشن کی خاطر اپنا زبان بندی کر کے میں بیٹھا. اس لیے اگر آپ، کیونکہ میں مخلص تھا، میں اپنے مشن میں اپنے مقصد جو لے کے میں گیا تھا اس میں مخلص تھا. اگر آپ مخلص ہیں
अपने दीन मजहब की तरवीज व इशाअत के लिए, तो आपको वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए, सब्र व अमल करना चाहिए, अपने ऊपर रेस्ट्रेंट लगानी चाहिए। एक आध घंटे की अगर आप यहाँ पे हैं तो आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, और आपके बेशुमार लोग, दर्जनों लोग करते भी हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे साथ, अपने अकायद की खुलेआम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो अल्फाज वो नहीं कहते जैसे गाली गलोच हो और मौल खराब हो। ये आपका सब ड्रामा है, ये ढोंग है, ये अदाकारी है, ये अब अयां हो चुकी है। इसको आप बंद करें, इखलास के साथ आएं और अपने नजरियात की तरवीज और इशाअत उसी तरह करें जिस तरह मुबश्शिर कालू ने आपको कहा हुआ है कि कब्र में आपसे पहला सवाल होगा कि तबलीग की थी, चंदा दिया था। तो अगर आप अपने अकाबरीन की बात ही नहीं मान रहे, उनकी खातिर आप 2 मिनट का सब्र तहम्मुल नहीं कर सकते, तो फिर ये ताहिर साहब आप के ऊपर रंग चढ़ता जा रहा है और बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। लोगों ने 4-5 महीने मुझे कहा था, तुझे 4-5 हफ्ते तो बड़ी लंबी गल, 4 दिन नहीं कटे ताहिर साहब। सो इसलिए आप यहाँ पे तशरीफ रखिए, आप यहाँ पे तशरीफ रखें, तशरीफ यहाँ पे रखें, आप गुफ्तगू करें, और वो उन कलमात से अच्छी अपनी नीयत के साथ उनसे इज्तिनाब करें। सादा सी बात है जी। थैंक यू जी जी। ताहिर एक भाई मिनट देखते हुए बहुत लंबी ताहिर भाई बात की, आमिर भाई पॉइंट बोल जाएंगे। ताहिर भाई सॉरी ताहिर भाई नहीं, ताहिर भाई रुकें, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपने अपने जो अंदाज बोला था, इस तरह मकसद ये कहने का है कि आप आके हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं यहाँ किसी का मॉरल ग्राउंड ही नहीं है कि आप बैठ के बात कर सकें, तो फिर आपको कम से कम, मैं ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, वरना मेरी ट्रीटमेंट थोड़ी और होती है। मेरी बात को गलत मतलब नहीं ले प्लीज, आप इसको गलत पेश मुझे बात रखने दे भाई, मैं आपने एक्सप्लेन जो कर बोला देता हूँ मेरा क्या मतलब था। वो ऐसा नहीं है, आप अपने आप को अब मॉरली डाउन कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता वो स्टेप। सॉरी टू से मॉरली डाउन मैं मिर्जा साहब को समझता हूँ, रुके भाई, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, रुक जाए। चले भाई, आपसे बात नहीं हो सकती, आपकी गलत नहीं हो है जो आप सकती, यहाँ पे नहीं हो, मुझे पता था, वो आप करने भी नहीं आए भाई। देखिए, आप करने भी नहीं आए, आपके बड़े भी दिमाग को कमजोर नहीं कर सके, आज लोग अहमदी हो रहे हैं। प्यारे भाई आप कर भी नहीं सकते बात आमिर हक के साथ। आपने अगर करनी होती तो आप इतने लटरम पटरम ना करते जो आपने जलेबियां बुनी है ना इधर, कि ऐसे है, यहाँ ऐसे है, मुझे कुंड निकालने दें, मुझे सुर्खी लगाने दें, मुझे बिंदी लगाने दें, मुझे मेकअप लगाने दें, मुझे खुशबू भी लगाने दें। आमिर हक साहब कुंडी ना लगाइएगा। ये जो आपने इधर आके सुर्खी पाउडर लगाया है ताहिर मेरा भाई, आप में तप्पड़ नहीं है आमिर हक के साथ बात करने का। आप में अगर होता तो इतने ऊपर आकर कहता है मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो ऊपर आया किस लिए है तू मेरे भाई, किस लिए आए हैं आप प्यारे हैं? ये खाला जी का हलवा नहीं है। आप बात करें, मगर जब हम बात करें तो उस वक्त आप हमें बात ना, तो इसलिए रुक जाए। मैंने पहले कहा है मैं पहल नहीं करता, मगर आप आकर यहां कहते हैं अफजल वड़ैच साहब ने आपसे जो बात की उसूली तौर पर तो मेरी बात थी, आप उन्होंने एक पॉइंट रखा, मैंने तो अगले 2 पॉइंट पर बात करनी थी। फर्क समझे, तवज्जो सुनिएगा गौर से। नंबर 1, अगर आप ये समझते हैं कि आपने हमारे सामने आके मिर्जा साहब के ऊपर दरूद पढ़ना है, तो हमारा हक है कि हम अपने अकीदे का इजहार करें, आप हमें रोक नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1, खनजीर को जेल भेजो, ये गुस्ताखे रसूल है। आंबर खनजीर को जेल भेजो, ये खनजीर का बच्चा है। आंबर हक खनजीर के बच्चा, गुस्ताखे कोई ना उतारे, तबलीग करन दे हो। नहीं, मैंने भी हालांकि बटन पे हाथ रखा था, लेकिन मैंने उतारा नहीं, क्योंकि ये जरूरी था फॉर द रिकॉर्ड जी कि ये वो लोग हैं जो आते हैं और आके इस तरह की तालीम अहमदियत की देते हैं, और फिर उनसे जो आम मुसलमान है वो भी इश्तियाल में आता है, और फिर वो अपनी वो रिटेलिएशन करते हैं। और यानी आप तसव्वुर करें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की क्या इज्जत और तकरीम है इस बंदे की नज़र में। ये जो अहमदी आया है, ये उनको गालियाँ पढ़वाने के लिए आया है। अगर मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, एक बाल बराबर भी जो तकरीम का कंप्रोमाइज़ आए मेरे अकाबरीन के ऊपर, अंबिया तो बहुत बड़ी बात है जी। अब जो पॉइंट, हाँ बिल्कुल, मुझे जरा ना 1-2 पॉइंट्स को उसको रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा जो ताहिर साहब ने किए। ताहिर साहब अच्छा जुमला बोल के कहते हैं आप गलत समझ गए हैं। भाई आपने जो बोला है वही नतीजा निकलेगा, तो मुझे बात करने दें। जो भी अहमदी ऊपर आ रहा है थोड़ा धीरज रखें। हमने ताहिर साहब की बात सुनी, मैंने वड़ैच साहब की बात सुनी, जब तक मुकम्मल नहीं हुआ मैं तबसरा नहीं किया। सुने, अगर कोई अहमदी बेचारा हिम्मत कर लेता है आने में, राशिद राणा साहब भी तो आए थे थोड़ी देर पहले, बात हुई थी उनके साथ, अभी फिर बात हो जाएगी। अब गौर से सुने, ताहिर साहब ने आते ही कहा कि जी मैं मिर्ज़ा साहब पे दरूद पढ़ना चाहता हूँ। पंजाबी की मिसाल है कि जवान कुकड़ बांगा बोतियाँ देंदा है। तो जिनको नई नई अहमदियत चढ़ी है ना जी,
وہ اپنا شوق اتار لیں, مگر اس کے لیے بات کرنی پڑے گی نا. ہاں جی, وہ کہتے ہیں نا جوان تے جدو جوانی چڑھ دی وہ بنیرے تے نہیں چلتا کہ کدھر میرے وزن نال وڑے نہ ڈگ پوے. تو مقصد سمجھنا ہے آپ نے نا, غور کرنا ہے. تو جی, اور بھائی کیا ہو گیا بھائی, ناگرا فالز کیا ہو گیا جی؟ آپ سلام, وعلیکم السلام جی, آپ میوٹ کر لیں ذرا. وعلیکم السلام, آپ سے کرتے ہیں بات. راشد بھائی آپ سے ہی کرنی ہے, میں نے جہاں سے رکے ہیں وہیں سے, جیسے تھے ویسے تھے, ہاں وہی سے بات شروع ہوگی. ہیں پیارے بھائی رکے. دوسرا نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اگر آپ مرزا صاحب پر درود شروع پڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, درود جو آپ پڑھتے ہیں, شرود سے مراد یہ ہے کہ ہماری نظر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی, بلکہ خلاف ہے. درود اور صلوات السلام حقیقی انبیاء کا خاصہ ہے اور انہی پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی کوئی حیثیت مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ پڑھنے کی بنتی نہیں. اگر آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اپنا عقیدہ ظاہر کریں, وہ ہمیں کرنے کا حق دیجیے. آپ کیجیے, پھر ہمیں بھی موقع دیجیے. آپ عقیدہ ظاہر نہ پوائنٹ نمبر 1. پلیز نہیں پڑھیں گے, میں نہیں پڑھوں گا. راشد صاحب, وہ طاہر صاحب کے طاہر صاحب کی بات کا جواب دے رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دیجیے. میرے پیارے بھائی, انہوں نے گستاخی کی ہے عامر صاحب نے. تھینک یو, جزاک اللہ. افضل بھائی آپ نے غور کیے؟ رانا صاحب میرے پیارے بھائی, رانا صاحب درود نہیں پڑھا, انہوں نے نہیں پڑھا. رانا صاحب میرے پیارے بھائی, مرزا صاحب کے لیے گستاخی کی. جی بھائی دوسرا رانا صاحب ان کو جواب کمپلیٹ کر لیں. آپ اپنی بات لائیں, آپ اندازہ اپنی بات لائیں. بڑاج بھائی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے لوگ تو ان کو ٹائمر دے کے بات کریں. طاہر صاحب جتنی دیر تک بولے ہیں کو بولا ہے, کیا کچھ تھی وہ بول گئے اپنی بات کے اندر نا, اپنے طریقے سے. ہم تو نہیں بولے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں اس قوم سے بات کرنے میں اتنی مشکل کیوں پیش آتی ہے کہ ہمیں پہلے ان کو انسان بنانا پڑتا ہے, پھر ان کو آداب سکھانے پڑتے ہیں, پھر ان کو اخلاق سکھانا پڑتا ہے. یعنی جو غصہ ان کو اپنے جماعت کے عہدے داروں پر ہوتا ہے یہ آ کر ہمارے پہ نکالتے ہیں. وہاں تو ان کی گھگی بند جاتی ہے اپنے عہدے داران کے آگے, وہاں تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں, وہاں تو ان کی چوں بھی نہیں نکلتی مجلسوں کے اندر, مجلس عملہ کے اندر. یہاں آ کر یہ رولا ڈال دیتے ہیں. اب سنیں ذرا دوسرا پوائنٹ جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے, طاہر صاحب نے کہا یہاں مجلس کے اندر مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے, مورل سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں. طاہر صاحب آپ جو جنیوا کنونشن کے اندر ڈرافٹ تیار کرنے والے تھے کہ ہیومن رائٹس کا چارٹر آپ نے تیار کیا ہے, تو آپ اپنی جگہ پر رہے نا پیارے بھائی. آپ اوپر یہاں لچھا لینے آئے تھے, سوچنے کی بات ہے نا. ہم نے آپ کو ٹائم دیا کہ جناب آپ یہاں پر ہمارے ساتھ بات کریں, آپ نیلسن منڈیلا بننا شروع ہو گئے ہیں جی, کہ سارے جہاں کا درد آپ کے دل میں ہے. پیارے بھائی یہ مورل سٹینڈرڈ ہمیں پتہ ہے جماعت احمدیہ کے, اور جو آپ کے گرد جھرمٹ ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. ہاں سمجھتی ہے خلق خدا ہمیں غائبانہ, کیا ہمیں خبر پہنچتی ہے جو جھرمٹ ہے. پوائنٹ نمبر 1 اس حوالے سے. تو اگر یعنی آپ نے آنے ہی یہ کہنا تھا, یعنی افضل صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ سٹیج پہ کرنے کیا آیا تھا, کہ اگر اس نے کہنا تھا یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے اس لیے بات نہیں ہو سکتی, تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو پھر وہی رہ جائے نا, جو نہیں ہے تو وہی رہ جائیں. اور تیسری چیز کہ جی وہ یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ہمارے اکابرین کے بارے میں بدتمیزی اور سخت جملے اور فلانا کرتے ہیں یہ ایسے. تو بھائی جب آپ افضل وڑیچ صاحب کی براڈ پر دیکھ کر اس ماحول کے اندر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ سٹیج پہ آئے کیوں ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاف طور پر بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ ناخن کٹا کے مربیوں کے اندر نام لکھانے کا کیا چسکا پڑ گیا کچھ لوگوں کو, یعنی پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, یعنی کپاس پلے کچھ نہیں, نہ دلیل نہ استدلال نہ فکر نہ عقل نہ شعور نہ خرد نہ دانش نہ لاجک نہ ریشنل نہ وزڈم نہ سٹڈی نہ ریسرچ, کسی طرح کی بھی کوئی چیز آپ کے اندر موجود نہیں. تو پھر یہ ناخن کٹا کے مربیوں اور تبلیغ اور مبلغین اور شاہدین اور معلمین کے اندر نام لکھانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو بیٹھے چپ کر کے سنیں جیسے کئی اور بڑے بڑے سن رہے ہیں آپ کے, ان کو تو پتا ہے نا کہ ادھر بنتی کیا ہے, تو وہ تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے سن رہے ہیں, ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں. ہاں تو فرق ہے جی عامر بھائی, میں معذرت خواہ ہوں. عامر تھوڑا سا ٹائم دے دیں, راشد بھائی آپ کو ٹائم دینا جو بھی بات وہ کہنا چاہیں جی میں آپ کو ٹائم دینا. راشد بھائی
राशिद भाई मैं आपको थोड़ा सा टाइम टाइम देने देते लगा हैं हूँ। प्लीज। जी मैं देता हूँ। अमर भाई, एक तो पहली बात है कि राशिद राणा साहब को डिमोटिवेट करने के लिए और उनको उनके ऊपर जो है वो डिक्टेशन जो है वो कर रहे हैं लोग नीचे आके कि आप क्यों गए हैं ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि हम राशिद राणा साहब से उनका नहीं मौका नहीं मिले नहीं, कोई ताकि डिक्टेशन नहीं है, कोई डिक्टेशन जी नहीं, वो डोंट आपको वरी। कर मैं रहे हैं किसी नीचे, की, आपको बहुत बुरा भला भी बोल मुझे रहे हैं। सिर्फ अफजल भाई से एक छोटी सी बात पूछनी है, छोटा सा क्वेश्चन। अफजल भाई, जी मैं राणा साहब, यहाँ राणा आया हूँ, साहब जी मैंने जवाब दिया है, कोई मैंने गुस्ताखी या किसी की इज्जत में नहीं नहीं तकरीब नहीं में कोई राणा कमी साहब, की? राणा अच्छा, साहब हम देख, करते भी नहीं, हम जो देखें ताहर आपका भाई ने एहतराम करते ऊपर हैं, आके जो भी बात जमात की के लोग आए जी, सिविलाइज तरीके से आप भी गुफ्तगू करते हैं, हम भी उसी अंदाज से आपके अफजल साथ भाई, रिस्पेक्टफुली ताहर इंटर भाई ने भी कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ा नहीं। अच्छा, पहली बात। उसके बाद आमिर भाई हक साहब को हक हासिल है कि उनका जवाब दें, मैं उसमें भी मुझे कोई एतराज बिल्कुल नहीं है। मेरा क्वेश्चन इतना है, इन्होंने बीच में मिर्जा साहब की तौहीन क्यों की? ये वजह है कि हम बात नहीं करते, वैलिड पॉइंट है मेरा। नहीं, क्या क्या तौहीन की बताइएगा राशिद, इन्होंने मदद कहा कर कि लूंगा। मिर्जा साहब जो हल्के के लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, नहीं मैं बोल देता हूँ शाह जी, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि आपने ये ताहर इल्जाम साहब लगा। के जवाब में कहा वही बात, जब अगर उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आमिर साहब आप समझते हैं कि डायरेक्ट की, आप उनकी करते हैं, सबकी करते हैं, सब जमात की करते हैं, लेकिन आपने बीच में मिर्जा साहब को लाकर लफ्ज लाकर वो किया, इस वजह से हम आपसे बात करने से डरते हैं, ये हमारा डर। सुने जरा, सुने राशिद भाई, सुने जरा। मैं पहले तो मुझे लगा कि आप पता नहीं क्या निकालेंगे कि मैंने पता नहीं मिर्जा साहब की क्या गुस्ताखी कर दी है, तो मैं उस पर माजरत करने को तैयार था, मगर जो आपने जुमला बोला मैं उसको रिपीट, आप मुझे बताइएगा कि मैं उसमें क्या बात निकलती है। अच्छा सुने पहले राशिद भाई, आपने कहा कि हम जी आपसे बात करने से डरते हैं कि जी आप बदतमीजी कर दे। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे आप जनाब और बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है राशिद राज सारा बंदे बंदे में फर्क है। अब कोई बंदा मुझे गाल बना के देगा तो मैं तो उसको बख्शने वाला नहीं हूं, और एक बंदा अगर मुझसे दलील की बात करेगा, अकल की बात करेगा, मुझसे मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, गरचे ढूंढोगे चराग रुखे जेबा लेकर, बात हमसे टेढ़ी करें और उसके बाद कहें कि हमें आंखें दिखाता है। अमर भाई आप उनको गाली भी दे लेते, क्या लेते? राशिद भाई सुने, मैंने जुमला क्या कहा है, मैं रिपीट, लेकिन आपने हमारे काबरीन को बीच में क्यों लाया? मैं उस तरफ आने लगा हूं। ये मेरा पहला जुमला था कि आपने कहा कि आपसे बात करने से इसलिए हम पीछे हटते हैं कि आप ये कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे से बात होती है हमारी जो तरीके से बात। अब दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, आपने कहा जी मिर्जा साहब की मैंने को गुस्ताखी कर दी, मैंने को ऐसी बात कर दी। तवज्जो कीजिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये जगह हमारे मॉरल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं हम बैठ के बात करें, तो मैंने जुमले में बोला कि यही चीज तो हम मिर्जा साहब के मुतालिक कहते हैं, ये मैंने बोला। अब आप मुझे लफ्ज इस्तेमाल किया, हल्केपन का लफ्ज इस्तेमाल किया जी, क्या के मुनासिब नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप राशिद साहब, क्या कहा मैंने, राशिद साहब गुजारी ये है कि इसका जो ताहिर साहब है ना, अगर उनमें होती है ना मैच्योरिटी, हाँ, दरअसल वो जो कुछ भी है वो पता नहीं, अभी या तो पक्के आपके कादियानी नहीं हुए, अभी थोड़ा बहुत अभी दरमियानी रास्ते में है, चूँकि बैत फार्म हुआ है तो शायद उन्हें है कि पता नहीं आगे कुछ मेरा होगा कि नहीं होगा। ये आगाज उन्होंने तवज्जो दिलाई है जी, मिर्जा साहब वाले रुख करो, अक्लमंद आप गौर करें ना, उसको समझाएं जाकर। देखिए तार भाई और मेरी राशिद साहब एक मिनट, राशिद साहब मेरी बात को गाली तो नहीं निकाली, मेरी बात तो सीधी है ना, गाली उन्होंने आप भी तर्ज कर लें। और सुने ना मेरी बात तो सुने आराम से किया ना? उन्होंने रास्ता खोला है, असल गलती ताहिर साहब की है, मिर्जा साहब का बीच में कोई जिक्र ही नहीं था। गुजारी ये है कि वो आए और उन्होंने कहा जी मैं ये कहूँगा तो फिर आप ये कहेंगे, तो आमिर हक साहब ने कहा जैसे आपको अपने अकीदे के इज़हार का हक़ है वैसे हमें भी हक़ है। लाजमी बात है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे हम पीछे कैसे हट सकते हैं। इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। तो ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारा फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक़ है, इससे आप हमें कैसे रोक सकते हैं। दुनिया की कोई अदालत हमें इससे नहीं रोक सकती, और ये इस्लाम की बाउंड्री हैं, हुदूद व क़ुयूद है। तो ये आलम अमेरिका आप बैठे हैं या कहीं पर बैठे हैं, मॉर्मन्स हैं, जाए चर्च वालों से पूछे, चर्च ऑफ इंग्लैंड से, मॉर्मन्स क्रिश्चियन है, वो कहते हैं नहीं दे आर नॉट क्रिश्चियन। तो गुजारी ये है कि हम आपके मुतालिक जो अकीदा रखते हैं उसके इज़हार का में आके आगाज अगर भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी साहब ऐसे उसमें से ये चीज मिलती है आपको, कैसे करें ऐसे नहीं, फिर आप मेरी बात काट रहे हैं ना, हम इतनी देर से आपकी बातें सुन रहे हैं, ताहिर साहब बोलते रहे हम सुनते रहे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप मुझे एहतजाज रिकॉर्ड करना था, जज़ाकुमुल्लाह। आप सुननी नहीं, आप बात दूसरे की भी नीचे बैठ के सुनूंगा शायद, नहीं कोई दलील की बात,
دلیل نہیں کے ابھی بعد ہم سن نے کے آپ سے جائے، بروز پہ کوشچن کریں نا ابھی میرے بروز ساتھ، پہ دیکھیں سوال نا کرنے ہیں آپ سے، بروز پہ ڈائیلاگ سوال کریں، رکے راشد صاحب، جی شاید آپ بات کریں، دلیل سے بات کریں نا، ایسے نہیں تک بندی تو نہیں کرنی نا آپ نے. اصل قصور اس براڈ کو خراب کرنے کی نیت لے کر آئے تھے طاہر صاحب. میں بتاتا ہوں، ہوتا ہے نا کہ وہ، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ ایک چنگاری لگا دی، چوئی لگا دیتے ہیں جیسے. مقصد جس موضوع کی طرف نہیں جانا تو انہوں نے توجہ دلائی ہے. جی میں مرزا صاحب نو انج کہاں گا تو تسی انج کر لینا. مطلب وہ تو خود اگر آپ دیکھیے، وہ تو توجہ، جس کی توجہ نہیں بھی تھے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا کرو جناب، میں تو رستہ دس رہا. تو گزارش یہ ہے کہ طاہر صاحب کو جا کر سمجھائیں کہ جو ٹھیک ہے، موضوع، میں ان سے بھی بات کروں گا، جو بھی انہوں نے کہا میری عرض تو انہوں نے سن لے نا. اظہار کیا. لیکن افضل بھائی آپ بعد میں سوچئے گا ضرور، عامر چلو صاحب ہوں کو تسا وہ کنے لفظ نہیں دفعہ کہنا چاہیے سچوانا تھا. جے، ایک منٹ ہوں کوئی دیکھو نا لفظ کا ہی ہاں نہیں، کوئی لفظ کا ہی نہیں میں نے، جی شاید گزاری آپ بھی ریکارڈنگ دیکھیں. دیکھ لیجیے گا. راشد صاحب لیکن مجھے بہرحال اس بتائیے نا، وقت او میری دیکھیں، بات، میری بات سنیں. میں راشد صاحب آپ کو اپنے عقیدے کے اظہار کا حق ہے. میں نے پوری وہاں یہاں آدھا گھنٹہ بات کی ہے جواب نہیں دینے نہیں، کے میری لیے. عرض تو سن لینا. یہ تو مینوپولیٹ اور مسلمانوں ڈکٹیٹ نہ کو، کرے راشد صاحب، آپ سننے دیں شاہ جی کو، آپ مینوپولیٹ مسلمانوں کر رہے کو ہیں. اگر آپ کو اپنے عقیدے کے اظہار کا حق ہے تو مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے اظہار کا حق کیوں نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. کسی کو غلط کہنا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. نہیں بہرحال غلط، آپ دیکھ مان میرا لیں. سنتا، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا شاہ ہوں. جی میں اگر یہ ہماری مسلمانوں کی اچھا براڈ پر چلیں شاہ جی، دلیل میں سنیں آپ نا، سے نا دلیل کا میری جواب بات دلیل، سنیں. دلیل کا میں جواب حاضر دلیل ہوں سے گا، بات کروں گا. دیکھیں نا، دلیل کا لیکن جواب، اس وقت دلیل کا اس جواب وقت دلیل سے دینا، دلیل کا جواب دلیل سے دینا. آپ ہماری براڈ پر آ کر اپنا عقیدہ مسلط کریں کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بندہ پیدا ہوا ہے، وہ نبی ہے. یہ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کہ نہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں. نہیں آپ سمجھتے تو ہم یہ جو تو کہہ سمجھتے سکتے ہیں نا. وہ میری عرض تو سن لینا، جو ہم سمجھتے ہیں اس کو آپ کیوں روکتے ہیں پھر؟ تم اگر تمہارا یہ بات جائز سمجھتے ہو، پھر دشمن کا بھی حق ہوگا. اگر تمہارا حق ہے تو پھر تمہارے دشمن کا بھی حق ہے. اے دیکھیں لکھا ہوا ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں الفضل کے اندر بشیر الدین صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے موقع پر زندہ آباد کا نعرہ لگانا بھی دوسرے کو چڑھانا اور اسے تکلیف دینا ہوتا ہے. جس وقت تم اپنا پرویشن نکال رہے ہو اور سلسلے کی تعریف میں نعرے لگا رہے ہو، اس وقت اگر کوئی شخص لیکھ رام زندہ آباد یا ثناء اللہ زندہ آباد کے نعرے لگاوے تو ایمان سے کہو تمہیں غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور ضرور آئے گا. پھر کیا تمہارے ہی سینے میں دل ہے؟ کیا تمہارے دشمن کے سینے میں دل نہیں؟ بشیر الدین کہہ رہا ہے جب تم مرزا صاحب کے مسلمانوں کی براڈوں پر جا کر نعرے لگاؤ گے تو پھر تمہارے مسلمان کا حق نہیں ہے. یہ دیکھیں کیا وہ کہتے ہیں. یاد رکھو، جب کوئی قوم اپنے کسی لیڈر کے اعزاز میں پرویشن نکال رہی ہو تو اس وقت تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اس میں دخل دو. اور اگر تم اپنے لیے یہ بات جائز سمجھتے ہو تو پھر دشمن کا بھی حق ہوگا کہ وہ تمہارے پرویشن کے اندر لیکھ رام زندہ آباد کے نعرے لگائے. میں یہ مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ لیکھ رام مرد آباد کا نعرہ لگایا گیا تھا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. یعنی یہ پوری کی پوری بات اس چیز پر ہو رہی ہے کہ بشیر الدین اپنے لوگوں کو کنڈیم کر رہا ہے اور کرٹیسائز کر رہا ہے کہ اگر تم دوسروں کی براڈوں پر جا کر کہو گے مرزا صاحب زندہ باد تے فلانا تو جے اور مرزا صاحب پر درود پڑھو گے اور اس طرح کی چیزیں کرو گے تو پھر دشمن کو بھی حق حاصل ہے. ہمیں دشمن سمجھتے ہو نا اپنا سلسلے کا، تو دشمن کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ پھر مرزا صاحب کے اوپر اپنی بات کرے. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ اشتعال دلانے والی حرکت ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ سننا ذرا، یہ اکثر کہتے ہیں نا آ کے کہ جی ہم نے کب آپ کے خلاف نعرہ لگایا ہے، ہم تو اپنے بزرگ کے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ. اے سنو ذرا، اے حوالہ چیک کرو، مکو ٹھپ حوالہ، اے سن لو. یہ دیکھ وہ کیا کہتے ہیں بشیر الدین صاحب، اس کا حوالہ بعد میں. مگر غیر کے جیسے جلوس میں نعرہ لگانا سری اشتعال دلانے والی حرکت تھی. پس یہ بحث ہی کیا ہے؟ سننا ذرا، پس یہ بحث ہی کیا ہوئی کہ ہم نے لیکھ رام مرد آباد زندہ نہیں کہا، مرزا غلام احمد زندہ باد کہا. اس وقت مرزا غلام احمد زندہ باد کہنا بھی لیکھ رام مرد آباد کہنے کے مترادف تھا. یاد رکھو یہ پوری بات ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی براڈ کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی زندہ باد یا اس پر درود یا اس کے بارے میں صلواتیں پڑھنا یہ مسلمانوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے مترادف ہے. یہ وجہ ہے. اب سمجھ آئی؟ اس کا حوالہ لے لیں. یہ الفضل میں بشیر الدین محمود احمد نے خطبہ دیتے ہوئے الفضل اخبار 5 جون 1937، ٹھیک ہے جی، اور صفحہ اس کا لے لیں، صفحہ نمبر ہے 8.
یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر 8، اس پر آپ جا کر پورا خطبہ پڑھ لیں. بشیر الدین صاحب نے صاف طور پر اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ اگر تم غیر احمدی، ان کے بقول ہم لوگ غیر احمدیوں کی براڈ پر جاتے ہو، ان کی کسی مجلس میں جاتے ہو، تو تم نے اگر وہاں جا کر مرزا غلام قادیانی پر درود پڑھنے کی کوشش کی، یہ اشتعال دلانے کے مترادف ہے. حتیٰ کہ درود نہ بھی پڑھو، صرف یہ کہو مرزا غلام احمد زندہ باد. یہ نیچے کمنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا جماعت احمدیہ زندہ باد، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دوسرے خلیفہ مسلم موعود دا پرومسڈ ریفارمر کے خلاف جاتے ہیں. اس نے کہا اشتعال دلانے والی حرکت ہے. ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں، اس میں تو بشیر الدین صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ میرے پاس اگر کسی احمدی کو مارنے کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار ہوتا نا کہ میں کسی کو ماروں، تو میں کسی ایسے احمدی کو چونک کے اندر پکڑ کے اس کی ٹھکائی اور پٹائی کرتا جو غیروں کے سامنے جا کر اشتعال دلاتا ہے اور مرزا صاحب کی توہین کرانے کا سبب بنتا ہے. اس نے کہا میں جوتے ماروں ایسے. میں ابھی دکھاتا ہوں والا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو حوالہ دیا بھائی مانگ رہے ہیں، یہ حوالہ 5 جون 1937 الفضل اخبار خطبہ ہے بشیر الدین کا، 8 صفحہ ہے. الفضل نیچے کوئی لکھ دے 5 جون 1937 صفحہ 8. ابھی میں دوسرا اتری دیر دیگر بھائی بات کر لیں، دوسرا والا دکھاتا ہوں جس میں اس نے کہا ہے میرا دل ہے کہ میں ایسے احمدیوں کو پیٹوں جو مرزا صاحب پر گستاخی کرانے کا سبب بنتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں ہم پکے ٹھکے احمدی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ میں ابھی حوالہ اس پر آپ کو دکھا دیتا ہوں، پلیز دیگر بھائی بات کر لیں. تو یہ مسئلہ ہے. طاہر صاحب آپ آؤ، آ کر ہم سے بات کرو، مگر ہم بات کریں گے اصول کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے بھائیوں کی موجودگی کے اندر ہمارے مسلمان کی براڈ وڈائت صاحب کی لگ رہی ہے. جو بندہ اب کل تک تو جو ہے نا وہ آپ کہتے تھے کہ جناب وڈائت صاحب ہی جناب آنکھوں کا تارا ہے فلانا ہے، انہوں نے اپنے موقف کو 2 ٹوک پیش کیا تو آپ کی چیخیں چنگھاڑنا نکل شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی یہاں پر مورل سٹینڈرڈ نہیں ہے. مورل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ایڈے تسی سویلائز تے سفسٹیکیٹڈ لوگ دنیا چ رہ گئے ہو وکھرے ہی، تھوڑیاں زباناں سنیاں نے سی. جی سر. جی اچھا، ماشاءاللہ عمر اک بھائی، یہ جو آپ نے ریفرنس دکھایا ہے، اس کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ یہ مسلمانوں کی لائف کے اوپر آ کے اس چیز کو فورسفلی یہ کہنا کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ اشتعال دلوانا. افضل وڈائت صاحب، آپ نے یہ ریفرنس سنا ہے وڈائت صاحب؟ جی بالکل بالکل 100% یہ دیکھا، مطلب کہ خود ایکسپٹنس ہو رہی ہے.